أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, brothers and sisters in Iman, Salamun Alaikum. In the month of Ramadan last year, we started the Tafsir of Surah Yasin for the first 2 weeks that I was in the center. And the promise was that inshallah we'll continue. We were not able to finish the brief Tafsir of Surah Yasin during those 12 to 14 days. And so during the first Thursday of the month when I come here, we have been continuing that process, and tonight is the 18th session of the Surah Yasin. We might have to go through one more session, and that is Sha'ban, and Ramadan will be right there. And so, let me just, to connect with the discussions that we have before, Surah Yasin basically consists of three main themes: Nubuwwat, Tawheed, and Ma'ad. And the whole beauty was that Allah subhanahu wa ta'ala first talks about the message and the messenger first, then He talks about Himself, and then He talks about the issue of Qiyamah. We have covered the first and the second part totally. We were in the third part, and tonight inshallah we'll be ending the third session or the third segment of the surah, which is about Qiyamah and the hereafter. We'll be left with a summary, which is at the end, and that inshallah we will cover next month when I'm here. The discussion about Qiyamah had reached to the ayat where Allah subhanahu wa ta'ala now talks about the process of accountability and the process of judgment on the day of Qiyamah. How He is going to bring about this whole process. And the wordings are very powerful here. But Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-yawm nakhtumu ala afwahihim. Today, on that day of Qiyamah, we shall seal their mouths. There will be no need to justify or run away or deny, not even a need to confirm anything. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. And it is their hands which will speak to us, and their feet will testify to what they had earned as far as their amal and deeds are concerned. So this is an ayat which is basically showing us, how Allah subhanahu wa ta'ala is going to judge the people on the day of Qiyamah. If we look at this, number one, before we go to that ayat, let me connect that with similar ayat where Allah subhanahu wa ta'ala talks about this process of witnessing of the limbs. That our limbs, our body will actually testify for or against us. And this is where, for example, in Surah Nur, ayat number 24, where Allah subhanahu wa ta'ala says, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ. On the day when the following things will testify against them. عَلَيْهِمْ means against them. Number one, أَلْسِنَتُهُمْ. Their tongues will speak against them. وَأَيْدِيهِمْ. And their hands will speak against them. وَأَرْجُلُهُمْ. And their feet or their legs will speak against them. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And it will talk about the sins that they were committing either through the tongue or through the hand or by the feet. And this is where we come to realize that Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat which is
part of the Surah Yasin that we started with. الْيَوْمُ نَخْتُمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ. Today we are going to seal their mouths. So even though the mouths would be sealed, the tongue will still testify. And this is something very important to think about. Another ayat, actually another passage from Surah Fussilat, ayat number 19 to 23, but I've broken down into two segments. We'll deal with the other ones later on. This is the ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوضَعُونَ. On the day of Qiyamah, the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala will be gathered on the day of Qiyamah, and then they will be gathered and taken towards the fire of Jahannam. They will be divided into different groups, and this is before they reach to the Jahannam. When the judgment comes, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا, before they reach to the fire, what will happen? شَهِدَ عَلَيْهِمْ. Certain things will testify against them. Number one, سَمْعُهُمْ, their ears. Number two, وَأَبْصَارُهُمْ, and their eyes. And number three, وَجُلُودُهُمْ, and their skins will testify بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And so this is where we see that Allah subhanahu wa ta'ala talks about this concept of the limbs being witnessed on the day of Qiyamah. So basically, when we talk about this issue of the witnessing of the limbs, we have to realize it's the day of judgment. On judgment, especially for those who are going to get, reward and end up in the paradise, they don't have to worry about what is the account. They wouldn't ask for anything. But those who will be punished, they can challenge. And so in judgment, when the judgment is going against, it is important to have witnesses and the testimonies of those who are witnesses when it comes to the sins. And what we see is that Allah subhanahu wa ta'ala has actually mentioned 6 limbs in the earlier ayat from Surah Yasin and the other ayat from Surah Nur and Surah Fussilat. Number 1, tongue. I talked about it in many occasions about it. Tongue is actually ummul khaba'is, I would say, mother of all the evils. There was an article I was reading about physical fitness, and interestingly, it was talking about the limbs that we have to exercise, all different parts of the body. But then there was a kind of a precautionary note that there is no need to do exercise of the lips. It is overused. When it comes to the lips and the tongue, and then you look at that on the akhlaqi perspective, so many things happen. Good things can happen, and even zulm happens by this. It's not only the issue of, the issue of lying, ghibat, accusation. These are serious issues on individual level, on communal level. And with all the social media available, it is multiplied. And this is where we have to be very careful about, that our tongue, our hands, these are going to testify on the day of Qiyamah against us. Number 2, hands. Let me relate tongue and hands here to what I was mentioning. What I always say, that we have such a powerful media of spreading good news. But before we press that send button, think about it. What are you spreading? Will you be able to stand up on the day of Qiyamah and stand by what you are saying? And if it's a wrong statement, it's gone.
There's no way of retrieving back again there. Somebody had gone to a person. He said, I backbited you and I committed, spread rumors against you. I come for asking forgiveness. And the fellow says, okay, but I have one condition. He said, okay. He went inside the home, brought a pillow, and he said, take this pillow and this knife, go to the main square of the village or the town that they lived in. He said, just rip this pillowcase open and let the feather inside, just fly away. So he thought it's very easy. It's a very simple kafara. So he went there and he came back, and then this fellow said that, I had done what you wanted from me. He said, well, that was first part of what you had done. You spread rumors about me. Now go and get all the feathers back. He said, well, I can't do this. The wind has taken the feathers I don't know where. He wanted just him to make him realize, that sometimes a simple statement can have very far-reaching implications. And on the day of Qiyamah, we are responsible. As far as the tongue is concerned, the hands are concerned. And then the third one, the feet. Going to places which is not acceptable in the Sharia. Sometimes we are told, our young people say, well, and I'm very, very confident about myself. I have friends, non-Muslim friends, they say, let us go to the club tonight. And I'm sure I'll not look around and not drink. I'm going to maintain my own, sanity. But the issue is that environment is there. You already have stepped into this trap set by shaitan by being in that place. And this is where we are told, stay away. The ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about certain things, and there are only limited items, where He says, La taqrabu, do not even go close to it. Not doing is one thing. He says, do not even go close to it, to the opportunities where shaitan can come in and misguide you. Number 4, the biggest of problem, eyes. Number 5, ears. Number 6, skin. Let me talk about the eyes and the tongue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is a quotation which we call it Hadith Qudsi, which means the words are from Allah subhanahu wa ta'ala, but it's not part of the Quran. It's not the wahi of the Quran. Other than, this is different from hadith where the content is from Allah, but the wordings are from the Prophet. Hadith Qudsi is where even the wordings are from Allah subhanahu wa ta'ala. These are the hadiths where the Prophet says, قال الله عز وجل. But you will not find that in the Quran. In one of the hadith Qudsiyya, Allah subhanahu wa ta'ala says, O my servant, if you see your tongue rebelling against you, doesn't follow your commandments as I told you, then I've given you a very simple solution. He says, close your lips. How much energy it takes? Do you have to go for a counselor? Or appointment? Or pay money for it? Nothing. Just seal your lips. As simple as that. And then he talks about the eyes. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you see your eyes are betraying you, you look at things which are not allowed, it's getting out of control, Allah says, I've given you the equipment to control it. Close the eyelids. And so we have the capability of control that Allah subhanahu wa ta'ala has built with these limbs which are there. And it's interesting to understand that, these things might be very simple, but the implication of the sins committed would be very serious.
There is a hadith in very beautifully where, especially about the tongue, it says, you know, جرمه قصير وجرمه كبير. The صغير. جرمه صغير وجرمه كبير. The size of the tongue is very small, but the crime of the tongue is very enormous. And this is where the beauty of Arabic comes in. Jirm and jurm, same words. You're just changing the kasra to dhamma there. Salawat alaykum. Coming to the issue of, julud, jild, the skin, and the testimony of that, this is basically covering the whole part of the body. And so there is no specific limb as such. The whole body has been covered there. The passage that I, read 2 ayats before from Surah Fussilat, there is a very interesting conversation. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala talks about the future in past tense, especially when it comes to the events of Qiyamah. Because what is future for us, for Allah, is as if it's already happened. This is just to give us that assurance that this is definitely going to happen. And He says, when we looked at the other ayat before it, where Allah subhanahu wa ta'ala says, when the a'da'ullah, when the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala will be gathered on the day of Qiyamah, taken to the Jahannam, their limbs will testify against them. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. They will turn to their own skins. And they will actually protest. لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Why did you testify against us? You are part of me. You're going to get in trouble. And so the person would be arguing with his own, jild, his skin. That why did you testify against me? The answer would be, قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلِّ شَيْءٍ. We didn't have a choice. Allah made us speak. The same who has created speech in everything. Everything has a sound. Whether it is the water or the wind or the fire. All things, even the earth. When the earthquake happens, you hear the sound. And so Allah subhanahu wa ta'ala has the ability to create sound in whatever He wants. If we are able to preserve the voice of a human being in these audio cassettes, the tape, which are obsolete now, we have more even powerful equipments, Allah subhanahu wa ta'ala also can create voice in whatever He wants. So the julud are, responding in that way, that Allah is the one who made us antaqana, to speak. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Now it's the body, the skin of the human being responding to Him, that He is the one who created you in the first place, from nothing. So you shouldn't be surprised that He is able to do that. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And to Him will be your return. And then this is a reality we have to think about. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَا أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. You were not concealing what you were doing from your own body, because you didn't realize that your ears and your eyes and your skin is going to testify against you. Your criminals do what? They might make sure nobody's there looking at me. There's no camera. He doesn't realize that his hand is there. His feet is there. And these things will become the witness on the day of Qiyamah. And then they say, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ. You didn't even care about us. We were your eyes and ears and hands and feet and your skin. You didn't even consider us worthy of, be shameful of doing things through us. At that time, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. You thought that Allah doesn't see everything that we do. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
أَرْضَاكُمْ. And this wrong thought that you have about your Lord caused your ruin. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. And therefore you became among those who are the losers. And so this is the conversation of the person to his own body, especially talking about his own jild and skin. Let's hear a salawat. I don't want you to be very gloomy, but it's... We just have to realize, these are the realities of what will happen on the day of Qiyamah. And if we have that awareness, inshallah, we will improve our own situations. Now, when we talk about the witnessing by the limbs, this shouldn't be something, strange or unusual for the modern human being. Because we ourselves, in different kinds of, crime situations, we use these kinds of issues. You look at fingerprints. Isn't this shahadat of the jild? This is happening in this dunya. Human beings are using that at least to prove the presence of the accused in the crime scene, if not the actual action. But it shows this fellow was there. And when we look at, for example, presence of a hair strand or body fluid, or even the vehicle they were using, tire marks, or the design of the sole of shoes and everything, these things become signs, and it can tie a criminal to the scene of crime. And so for us, this concept that Quran is presenting about witnessing of the limbs is not something out of the space or something not understandable. No, this is very plausible, very possible, and we have seen limited version of how it works in human societies itself during our own time. Allah subhanahu wa ta'ala is one of the ayat of Surah Qiyamah. In the earlier ayat where he says, does the human beings think that we will not bring his bones back? And then we will not recreate his banana, not the English banana we're talking about here. Banan means this fingertips. It's interesting that Allah subhanahu wa ta'ala talks about this. Because every human being has a unique, marking there. And Allah subhanahu wa ta'ala says, I can be so precise in creating you back that the fingerprint that you had in this dunya, I'll create that exactly the same way. And that's called banan. Bananahu, his fingertips. And this is where we have to realize that Allah subhanahu wa ta'ala, He's capable of that, and on the day of Qiyamah, and this will be one of the ways of, how Allah will bring about this witnessing by the limbs. However, those who are not going to go to Jahannam, they will not go through this process. Inshallah, that mu'mineen, according to one of the hadiths of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salatu wasalam, the mu'mineen who have reached to the level where they have been cleaned of their sins, either in the bala of the dunya, or the azab in the barzakh, or the seriousness of this situation on the day of Qiyamah. If that is not enough, then yes, they will be sent to Jahannam. And once they are purified, they will be brought back to Jannah, because a mu'min will never be in Jahannam forever. But those who are not going to go to Jahannam, they will not face this situation. Fifth Imam says, this refers, and even the earlier ayat from Surah Fussilat talks about A'da'ullah. وَيَوْمَ يُحْشَرُ A'da'ullah. So, but this is a reality that we cannot ignore, this overwhelming, power of Allah subhanahu wa ta'ala, of this process of witnessing of the actions of human beings. The next three ayat, and this is where we will end
that session of Surah Yasin about Qiyamah. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ فَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. If we wished, we could certainly put out your eyes. Now Allah subhanahu wa ta'ala says, I'll go through this whole process. Judgment on the day of Qiyamah. And if you challenge my judgment, I will have witnesses from your own body, from your limbs, just testifying of what you have done. I don't necessarily have to go through that. This is what Allah is saying here. That if we wished, we would have punished you in the dunya. We would certainly put out your eyes. Then you would be groping to find the way. But you will not be able to see. Or if we wished, we could certainly paralyze you in their in their places, and they wouldn't be able to move forward nor turn backwards. So either Allah will take away the eyesight, and then they will be wandering, not knowing where to go, or He will just paralyze them, and they will not be able to go anywhere. The earlier ayat that we discussed last month was the ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says on the day of Qiyamah, when the Qiyamah happens, it will come so sudden that they will not be able to even make their verbal wasiyat or go back to home. Wherever they are, the end will come. And this is the reality. And so Allah subhanahu wa ta'ala there ends by saying, expressing His power. Whomsoever we cause to live long, we reverse him in physical constitution. Don't you understand? Basically, Allah subhanahu wa ta'ala here is saying that He can punish us in this dunya either by taking away their eyesight or paralyzing them. And then the overwhelming power is that, He creates us, gives us different abilities. From an infant who needs the mother for its survival, to a child who starts crawling and walking, to a youth who can run, to an adult who can stand up on his own and provide for himself and his family. And then the time comes when Allah says, then I make you old, fragile, and I reverse your situation. Just as you were in need of your parents in infant, now you will be in need of your own children when you become old. And so Allah subhanahu wa ta'ala is using that as an example of His overall power, that nothing is impossible for Him as far as this process of judgment and the witnessing of the limbs on the day of Qiyamah is concerned. Salawat. Witnessing of the limbs, shahadat, उर्दू, फारसी और अरबी में भी विटनेसिंग का उन्वान है शहादत, गवाही. और ये उन्वान बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि खुदावंद आलम ने जब उन लोगों का जिक्र किया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, तो हमेशा अल्फाज यही है, वमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, वमन क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह. लफ्ज़ कत्ल है, कतील है, मक़तूल है, ये उन्वान कुरान में आए. इस उन्वान से लफ्ज़ शहीद कभी भी कुरान में नहीं आया इस मानों में, लेकिन अरबी ज़बान में भी है, इस्लामी इस्तिलाहों में भी शहादत का तसव्वुर है कि वो इंसान जो अपनी जान को देता है अल्लाह के खातिर, उसे हम शहीद कहते हैं. अरबी में भी है, फ़ारसी में भी, उर्दू और दूसरी ज़बानों में भी है. यहाँ तक कि हिंदुस्तान में हिंदी में भी ये लोग अपने मुल्क के जो कुर्बानी देते हैं उनको भी वो शहीद कहते हैं. ये उन्वान दर हकीकत इसलिए है कि मक़तूल जो है, जो अल्लाह के खातिर कत्ल किया गया है, क़यामत के दिन ये गवाही देगा, इसीलिए उसे कहा गया है शहीद. वो गवाही देगा जालिम के ख़िलाफ़, जालिम सिस्टम के ख़िलाफ़, और इसलिए ये उन्वान शहीद और शुहदा का उस मानों में है. वरना अक्सर कुरान में लफ्ज़ शहीद जो इस्तेमाल हुआ है वो गवाही के माने में है.
تو دونوں میں بہرحال ایک معنی کے لحاظ سے سنقیت اور ریلیشن شپ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ان ریلیٹڈ اصطلاح ہو، نہیں، اپنے لفظی اور لغوی معنی سے. جہاں تک شہداء، قیامت کے دن جو شہداء ہوں گے جو گواہی دیں گے، اعضاء اور جوارح کی بات ہم نے آج کی ہے. ملائکہ گواہی دیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین جہاں انسان نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، واجب نماز ایک جگہ پڑھیں گے، نافلے کے لیے تھوڑا ہٹ کے ادھر ادھر جا کے پڑھیں گے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جگہ جو ہے قیامت کے دن گواہ بنے گی. تو جتنی جگہ کو آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں آپ کے کریڈٹ میں اضافہ ہوگا. تو آج یہاں پڑھا تو کل وہاں پڑھا ہے. تو یہ جو ہے وہ جو سنت ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر وہ جگہ جو ہے وہ گواہی دے گی کہ یہاں نیکی ہوئی تھی یا یہاں جرم ہوا تھا. خود وقت اور زمان وہ بھی گواہی دینے کے لیے ہے. اس کا بھی ایک تصور قرآن میں ہے. حجر اسود جیسے پتھر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کو سلام کیا جائے اور اس کے سامنے گواہی دی جائے، اس لیے کہ وہ کائنڈ آف سپریم ریکارڈر ہے خداوند عالم کا. قیامت کے دن یہ حجر اسود جو ہے یہ گواہی دے گا کون کون آئے تھے یہاں. تو یہ گواہیوں کا سلسلہ جو ہے اس کی مختلف کیٹیگریز ہے، اور اس میں سب سے اہم کیٹیگری کی جو ہے انبیاء اور ائمہ طاہرین کی. ہر امام، ہر نبی اپنے امت کے اعمال کا گواہ ہے. اور اس سلسلے میں صرف ایک آیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. اس میں آیات اور بھی ہیں لیکن یہ تھرسڈے نائٹ کی مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہے. شہداء کا عنوان ان آیات میں استعمال ہوا ہے کہ خداوند عالم نے کچھ لوگوں کو شہداء بر امت بنایا ہے. اور یہ گواہی جو ہے عام گواہی نہیں ہے، یہ بہت ہی سپیریئر ٹائپ کی گواہی ہے. اور یہ وہی گواہی دے سکتا ہے جس کو خداوند عالم نے وہ صلاحیت و طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کی طرح محدود نہیں ہے اس کی نظر. اور اس سلسلے میں اگر دیکھنا ہو کہ مثلا سورہ نساء میں خداوند عالم نے، اور خاص کر یہ جو ہمارے وہابی حضرات ہیں سلفی، جو رسول اللہ کی زیارت کو بدعت و حرام کہتے ہیں، توسل کو بھی حرام کہتے ہیں، رسول کے ذریعے خدا سے مانگنے کو بھی بدعت کہتے ہیں اور شرک، انہیں ان آیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. خداوند عالم نے سورہ نساء آیت نمبر 41 میں رسول کی تعریف میں ایک جملہ کہا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے رسول، اس وقت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس وقت ہم ہر امت سے ایک شہید، گواہ کو لے کے آئیں گے جو اس امت کے اعمال پر گواہی دے گا. وہ یا نبی ہوگا یا امام ہوگا. اور اس کے بعد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد، ہم تمام انبیاء اور ائمہ کو اپنی امتوں کے ساتھ ان کو لے کے آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دو، اور پھر آپ کو ہم لے کے آئیں گے کہ آپ ان گواہیوں کی تصدیق کریں. He is the supreme witness on the day of قیامت. ان سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے. اولاً ہیومن بیسس پر اس گواہی کو ہم نہیں مانیں گے، لیکن بات ہیومن لیول کی بات نہیں ہے. وہ خاص صلاحیت ہے جو خداوند عالم نے اپنے اولیاء کو دی ہے. چاہے آپ دیوار کے پیچھے ہوں، وہ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. چاہے آپ کوفہ میں اور امام مدینہ میں ہے، وہ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. وہ غیبت کا پردہ جو ہے آپ کے سامنے ہے، امام کے سامنے نہیں ہے. وہ غائب ہمارے لیے ہیں.
لیکن جہاں تک خود ان کی ذات کا سوال ہے وہ حاضر اور ناظر ہیں۔ اگر یہ تصور ہو تو پھر انسان جو ہے امام کے ساتھ وہ لگاؤ بھی ذرا ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ محبت کچھ اور ہوتی ہے، وہ ولایت کا رابطہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ خداوند عالم نے انہیں وہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے زمانے کی امت کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور قیامت کے دن خداوند عالم انہیں گواہ بنا کے لے آئے گا۔ لیکن آخر میں رسول اسلام کو لایا جائے گا کہ اے رسول، آپ یہ گواہ جو ہیں ان کی گواہی کی تصدیق کریں کہ یہ صحیح ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ محمد ولادت سے پہلے بھی جانتے تھے اور وفات کے بعد بھی جانتے ہیں۔ یہ غلو کی بات نہیں ہو رہی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ مرتبہ ہے رسول اسلام کا کہ یہ شہید اور گواہ اسی وقت بنیں گے جب جانتے ہیں، جب عیسیٰ کے زمانے کے حالات کو بھی وہ جانتے تھے، ورنہ ان کی گواہی جو ہے قیامت کے دن بے معنی ہو جائے گی۔ ان کے جو روحانی نورانی خلقت جو ہے وہ مسئلہ مسلمات میں سے شیعہ عقیدے میں، انکلوڈنگ علامہ طباطبائی جو ہے آدم کے اس قصے میں بیان کرتے ہیں کہ ان روایات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک حقیقت ہے کہ جہاں ہم لوگ نور محمدی کی بات کرتے ہیں، خداوند عالم نے انہیں ایک سپریم وٹنس کے طور پہ بنایا ہے۔ یہ شہید اعظم ہیں، بعنوان گواہ اعظم ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ یہ مہر جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں، حجر اسود جو ہے وہ آپ کے حج کی گواہی دے گا۔ یہ تربت جو ہے یہ آپ کے نماز و سجدے کی گواہی دے گی۔ زمین کربلا قتل حسین کی گواہی دے گی۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی بات ہے، ان کے مظلومیت کی بات ہے، قیامت کے دن بہت سے گواہ ہوں گے۔ ماں کی شکل میں بھی ایک گواہ آئے گی۔ عاشور کے دن جو کچھ ہوا ہے، جو در حقیقت حسین ابن علی کی عصمت اور بے گناہی کی بین دلیل ہے، وہ شش ماہ علی اصغر ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس بچے نے کوئی قصور کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس دن جو جملات استعمال کیے ہیں، واقعاً بچے کے پیاس کی وجہ سے حسین نے کچھ جملے ادا کیے ہیں۔ یزیدی لشکر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے، تمہارے حق کو ضائع کیا ہے، تو ہم تمہارے مجرم ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے تم نے پانی بند کر دیا ہے، بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اور آخر میں یہی ہے کہ جب وہ احساس ہوتا ہے انہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے ذریعے حسین خود پانی پینا چاہ رہے ہیں، زمین کربلا پر لٹا دیتے ہیں اسے، اپنے ہاتھ سے آ کے اس کو سیراب کر دو۔ لیکن یہ لعین جانتے تھے، بہرحال وہاں بہت سے تھے سپاہیوں میں جو باپ کا دل رکھتے تھے، انہیں احساس ہوا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں ہرملا نے جو تعبیر استعمال کی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ اقطع ولد الحسین، اقطع کلام الحسین، حسین کی دلیل، حسین کی بات اور حسین کی حجت کو ختم کر دو۔ علی اصغر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے بین دلیل تھے ان کے عصمت اور پاکیزگی اور بے گناہی کی۔ اور اسی لیے جب وہ 3 شعبے کا تیر آیا ہے، عزاداران حسین کربلا میں 3 تیر ہیں جنہوں نے معرکہ کیا ہے، جس میں سے ایک دوسرا جو تیر تھا وہ یہی تھا کہ اس ملعون نے 3 پھل کا جو تیر ہے انتخاب کیا ہے۔ اور جب یہ تیر آیا ہے، خود زیارت ناہیہ میں حضرت حجت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ گلو کے ایک طرف سے ذبح کرتا ہوا علی اصغر کا گلو جو ہے، یہ تیر جو ہے پیوست ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں۔ لیکن حسین نے ایک عجیب کام کیا ہے، عزاداران حسین اس
ننھے کے گلے سے جب خون جاری ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. مجھے نہیں معلوم ہے وہ خون کتنا تھا. وہ بچہ 3 دن سے پیاسا تھا. اس خون کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پر مل لیا ہے، اپنے محاسن پر مل لیا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ خون گواہ بنے گا کہ خداوندہ انہوں نے ہمارے خلاف وہ ظلم کیا ہے کہ ایک شیرخوار بچے کی جان کو بھی نہیں بخشا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس خلیبات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ شیعان علی جہاں جہاں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تکفیری افواج کی جتنی صلاحیتیں ان کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعاجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.